تو کائنڈلی فیصل اپنے بارے میں بتائیے کہ کب سے آپ نے CSS کی جرنی اسٹارٹ کیا؟ My journey started in 2019. آپ نے ماسٹر ان کیمسٹری کا فیصلہ کیوں کیا؟ I am the victim of misguidance. اچھا، یہاں پر ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ ڈیٹا اور جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ڈیٹا کنفیوز کرتے ہیں بیسکلی آپ کے ڈیجٹس کے ساتھ. اور اس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک لکھی تھی فگر اور بعد میں آ کے میں نے چیک کی تو وہ بھی غلط تھی. اوکے، کہ نان میتھس بیک گراؤنڈ کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں، اسپائرنٹس ہوتے ہیں، ان کو جنرل ایبلٹی کا پورشن کرتے ہوئے بہت دقت ہوتی ہے. میرے خیال میں اگر یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اگر آپ پراپرلی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پے بیک کرتا ہے. You have got very outstanding marks in CSS 2022 interview. کیونکہ ایک دفعہ آپ کی allocation نہیں ہوئی, that too because of interview. Yes, sir. اور دوسری دفعہ آپ کی کی allocation ہوئی اور انٹرویو میں اتنے اچھے مارکس لیے. First time when I qualified my written part, I didn't know where to start my interview preparation. سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرویو آپ کی پرسنالٹی کا ٹیسٹ ہے. جی السلام علیکم، میرا نام سید تیمور بخاری ہے. میں ریڈ رائٹ کے پوڈ کاسٹ سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. وی آر ہیئر فائنلی ود آور پوڈ کاسٹ. اور آج پہلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میرے ساتھ ہے فیصل حیات. اور فیصل حیات جو ہے انہوں نے CSS 2021 کے اندر 11ویں پوزیشن حاصل کی ہے. اس پوڈ کاسٹ کا مقصد جو ہے وہ آپ سے CSS کا جرنی جو ہے وہ شیئر کرنا ہے اور اس کی چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز جو ہیں ان کے بارے میں آپ سے بات کرنا ہے کہ تیاری کیسے کی جائے. آپ تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ CSS کے اندر 12 سبجیکٹس ہوتے ہیں، 6 کمپلسری ہیں، 6 آپشنلز ہیں. تو آئیے 1 بائی 1 کر کے پہلے ہم جو ہے نا تمام سبجیکٹس کا ڈسیکشن کریں گے. پہلے فیصل کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ فیصل تھوڑا اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں بتائیں، ان کا جرنی CSS کا کیسے اسٹارٹ ہوا اور ویسے ان کا جرنی کہاں سے اسٹارٹ ہوا. تو کائنڈلی فیصل اپنے بارے میں بتائیے کہ کب سے آپ نے CSS کی جرنی اسٹارٹ کیا اور کب سے جو ہے نا آپ اس سے پہلے ابھی کیا کوالیفیکیشن تھی، اپنا بیک گراؤنڈ بتائیے. Sir, thank you very much. I'm really delighted to be on this podcast with you, sir. Sir, as far as my journey is concerned, my journey started in 2019. اس سے پہلے ایز سچ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ سول سروسز ہوتا ہے، CSS کا ایگزام ہوتا ہے. بیسیکلی میری جو ڈگری تھی وہ ماسٹرز ان کیمسٹری تھی فرام یونیورسٹی آف پنجاب. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کی 2019 میں اسٹارٹ کی. پھر 20 کی اٹیمپٹ دی. اس میں ایز یو نو کہ میرا ریٹن کوالیفائی تھا بٹ ایلوکیشن نہیں ہوئی. پھر اس کے بعد میں نے CSS کی اٹیمپٹ دی، یہ ریسنٹ. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے PMS دیا اور کوالیفائی کر لیا. اپارٹ فرام دیٹ سر میں تحصیل کوٹ مومن سے بلانگ کرتا ہوں جو سرگودا میں ہے، اور میری سارے جو انیشیل ایجوکیشن ہے وہیں سے ہے. اور ریسنٹ ڈگری میری ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس اور ماسٹرز ان کیمسٹری فرام یونیورسٹی آف پنجاب ہے سر. اچھا، میں یہاں پر فیصل ایک بات جاننا چاہوں گا کہ آپ نے ماسٹر ان کیمسٹری کا فیصلہ کیوں کیا؟ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیمسٹری فزکس کا ماسٹرز جو ہے آج کل لوگ نہیں کرتے. تو آپ کا جو اس کا ڈیسیژن کا جو ریزن تھا وہ کیا تھا؟ سر میں تو اس میں ایک فیکٹر جو اکثر کہتا ہوں آئی ایم دا وکٹم آف مس گائیڈنس. کہ اسٹارٹ میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم بچپن میں جو اچھے بچے ہوتے ہیں ان کو سائنس کی طرف لگا دیتے ہیں کہ سائنس ہی کرنا ہے، سائنس ہی کرنا ہے. بٹ اٹ واز ڈیورنگ مائی CSS پریپریشن کہ میرا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ سوشل سائنسز کا ہے. تو اٹ واز اے رانگ ڈیسیژن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو لیک آف کیریئر کاؤنسلنگ ان مائی ہول ایجوکیشنل کیریئر. سو اسی وجہ سے میں نے اس کو ماسٹرز ان پولیٹیکل سائنس کی طرف سوئچ کیا سر. اچھا، آپ نے اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ماسٹرز کیا کیمسٹری میں اینڈ دین یو سوئچ ٹورڈ جوائننگ سول سروسز. یس سر. اچھا، آپ نے فیصل ایک چیز آپ کے بارے میں ہے کہ آپ نے جتنی بھی اٹیمپٹس دی، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ اور ایک آپ نے پہلی دفعہ PMS بھی دیا، تو تینوں کوالیفائی کیے. Yes, sir. تو ہم 1 بائی 1 کر کے چلتے ہیں اور اس کا پہلے دن کا حساب لیتے ہیں آپ سے کہ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے سبجیکٹس ہمارے پاس ہیں ایسے اور کمپوزیشن. تو پہلے ہم ایسے کے بارے میں آتے ہیں. آپ نے CSS پہلے اٹیمپٹ میں بھی کوالیفائی کیا ایسے اس کا، سیکنڈ میں تو آپ کی ایلوکیشن ہو گئی اور PMS کے اندر بھی آپ نے کوالیفائی کیا. Yes, sir. تو پہلے یہ بتائیے ایسے کے حوالے سے کافی متس ہیں ہمارے پاس کہ ایسے کو تیار کیسے کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کی یہ بتائیے اس کا میٹیریل کہاں سے کلیکٹ کیا جائے، اس کی تیاری کہاں سے کی جائے. سر ایسے میرے خیال میں دا موسٹ ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے اور اس میں ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ اپروچز ہوتی ہیں ایز یو نو ویری ویل. کچھ لوگ اس کی تھیمیٹک اسٹڈی کرتے ہیں، کچھ لوگ اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہیں. سو میری جو ٹیکنیک تھی وہ تھی بیسیکلی اسکل ڈیولپمنٹ کی. اب میں نے سب سے پہلے یہ دیکھا کہ بچے ایسے میں فیل کیوں ہوتے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ گرامیٹیکل مسٹیکس ہوتی ہیں، ان کی بیسک مسٹیکس ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ایک ریلیونسی کا ایشو آتا ہے کہ فار ایگزامپل ٹاپک آ جاتا ہے تو اس میں وہ مٹیریل اکٹھا کرنے کے چکروں میں اس کو ڈی کوڈ نہیں کر پاتے. سو میں نے انیشلی جو اپنی اسٹریٹجی رکھی اس میں ڈیلی پریکٹس کرتا تھا. اسمال پیراگرافس، کوئی بھی ٹاپک اٹھا لینا، اس پہ لکھنا.
کوئی 2 سے 3 ماہ میں نے یہ تیاری کی, اور اس کے کرنے کے بعد آہستہ آہستہ میری جو رائٹنگ سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہو. اور اس کے بعد لیٹر آن میں نے کیا کیا کہ میں نے ڈیلی ڈے آفٹر 2 یا 3 دن بعد ایک آؤٹ لائن اور بنانا اسٹارٹ کر. اب شروع میں مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس تو مٹیریل نہیں ہے یا مجھے کوئی ہائی فائی اس کے لیے نالج چاہیے, لیکن جیسے جیسے میں نے اس کو بنانا شروع کیا تو میرا جو کامن اینڈ آبزرویشنل نالج تھا, پلس جو میں ریڈ کر رہا تھا اپنے 12 سبجیکٹس میں کہ ڈفرینٹ جیسے پولیٹیکل سائنس تھا, جینڈر اسٹڈیز تھا, اور اس طرح کے کرنٹ افیئر, پاکستان افیئر تھا, تو وہاں سے میں اپنے آرگومنٹ کو وہاں پہ لے کے آ رہا تھا. تو اس طرح سے کیا میں نے اپروچ لی کہ میں نے 2 اپروچز لی. ایک تھی کامن مین کی اپروچ کہ ارد گرد ہمارے کیا ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ تھا کہ جو بھی میں نالج لے رہا تھا اس کو یوٹیلائز کر رہا تھا. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز کہ آپ کی ایویلویشن, کہ ایسے ایک وہ سبجیکٹ ہے جہاں پہ آپ کو کنٹینیوسلی خصوصی طور پہ جو انیشیل ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ لکھ کیا رہے ہیں, کیا رائٹ لکھ رہے ہیں یا نہیں لکھ رہے, اور کنٹینیوسلی پریکٹس کرنا ہے اس کو. سر اچھا, یہاں پر ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹا, اور جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ڈیٹا کنفیوز کرتے ہیں بیسیکلی آپ کے ڈیجٹس کے ساتھ. وہ ڈیجیٹل ڈیٹا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ آپ نے 3 دفعہ کوالیفائی کیا, مجھے اپنے بتائیے تینوں ایسز کے اندر آپ نے جو ڈیجیٹل ڈیٹا جو تھا وہ کتنے پرسنٹ دیا, یا کتنے فیکٹس اینڈ فگرز جو تھے یا اسپیسیفک فگرز جو ہیں وہ کتنے فگرز دیے آپ نے, تاکہ آپ کے ایسے کے اندر آپ اپنے جو جس طرح ایک بتایا متھ ہے بیسیکلی میں اکارڈنگ ٹو می کہ آپ کا آنسر کو سبسٹانشیٹ کرنے کے لیے آپ کو فگرز چاہیے, کتنے ضروری تھے آپ کے فگرز جو تھے؟ سر جو 2020 کی میری اٹیمپٹ تھی اس میں ایک ایسے آیا تھا ٹورزم پراسپیکٹس اینڈ چیلنجز. اب اگر ٹورزم کو دیکھا جائے تو موسٹ آف دا کینڈیڈیٹس یہ سوچتے ہیں کہ وہ زیادہ تر ڈیٹا کو لے کے, اور اس میں مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک لکھی تھی فگر اور بعد میں آ کے میں نے چیک کی تو وہ بھی غلط تھی. اوکے, تو اس کے علاوہ اٹ از آل اباؤٹ اے کامن مینس پرسپیکٹو کہ آپ جو ارد گرد اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو کس طرح افیکٹولی یوٹیلائز کرتے ہیں. جیسے میں نے اس میں بتایا کہ پاکستان میں ہسٹوریکل ٹورزم ہے, کلچرل ٹورزم ہے, اس کے علاوہ اسپورٹس ٹورزم ہے. پھر اس کے بعد میں نے چیلنجز میں بتا دیا کہ انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں پہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. سو اس طرح سے ان چیزوں کو جب آپ ریلیٹ کر لیتے ہیں اور وہاں پہ گرامیٹیکل مسٹیک نہیں کرتے, اور آپ کا انٹروڈکشن اور جو آؤٹ لائن ہوتی ہے وہ کمپریہنسو ہوتی ہے, تو آپ کے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. سر اصل میں ایک بات یہاں پہ میں کہنا چاہوں کینڈیڈیٹس کو, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جیسے فیصل نے بتایا کہ ڈیٹا ایکچولی جو ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ اکثر ہوتا بھی غلط ہے, اور ہم جہاں پر اگر صحیح بھی ڈیٹا یاد ہو تو ہمیں تھوڑا کنفیوز ہو کے غلط بھی لکھ دیتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ ڈیٹا لکھیں, دیکھیے ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے فیکٹس ہیں, آپ کے آرگومنٹس آپ کا ڈیٹا ہے. ڈیٹا ڈز ناٹ نیسسرلی مین کہ آپ فگرز ہی لکھیں 2000 یا 5000 5400. اٹ از ناٹ اونلی ڈیٹا, ڈیٹا کے مطلب فیکٹس بھی سی ایس ایس کے ایسے کے اندر ڈیٹا ہوتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں ہم دوسرے, ہمارا جو بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے ہمارا انگلش کمپوزیشن کا. ہمارے پاس ابھی جو اتنا ٹائم رہ چکا ہے, پہلے تو اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اس کا جو ایک پورشن جس کے اندر پریسی رائٹنگ ہے, کمپریہنشن ہے اور ٹرانسلیشن ہے, ٹھیک ہے, اس پہ ہم بعد میں آتے ہیں. پہلے یہ بتائیے, یہ 50 مارکس کا, 50 مارکس کے ہمارے پاس جو ہے وہ آبجیکٹیو ہے جس میں 20 مارکس کے سینونیم اینٹونیمز ہیں, 10 مارکس کے 5 مارکس کی ہمارے پاس آئیں گی جو ہے پنکچویشن یا نریشن, 5 مارکس کی ہمارے پاس انالوجی بھی آ سکتی ہے, 5 یا 10 مارکس کی ہمارے پاس کبھی آتے ہیں پیئر آف ورڈز یا ایڈیمس, دونوں میں سے دونوں بھی آ سکتے ہیں, اور 10 مارکس کی ہمارے پاس ہے کریکشن. اب ان چیزوں کو کتنی امپورٹنس دینی چاہیے اور کتنا ضروری ہے ان چیزوں کو تیاری کرنا, کیونکہ جس کینڈیڈیٹ سے پوچھو کمپوزیشن کے پیپر کے اندر ان کو صرف ایک چیز آتی ہے, وہ ہے کہ پریسی کریں, پریسی کیسے کرنی, پریسی فیل ہو رہی ہے. وہ ایک کوشچن 20 مارکس کا جو ہے اس کے اوپر اتنا فوکس کرتے ہیں کہ باقی 80 مارکس بھول جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ وہ باقی چیزیں تیاری کرنا کتنا ضروری ہے؟ سر میرے خیال میں اگر ہم پریسی کے پیپر کو ڈیوائڈ کریں تو ایک اس کا آبجیکٹیو پارٹ ہے اور ایک اس کا سبجیکٹیو پارٹ ہے, جیسا آپ نے مینشن کیا. اور نہ صرف اس کے جو جیسے آپ نے مینشن کیا سینونیمز ہیں, اس کے علاوہ اس میں ایڈیمز ہیں, پیئر آف ورڈز ہیں, سینٹینس کریکشن ہے, وہ آپ کو پریسی پیپر میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے, بلکہ ایسے پیپر میں بھی اس کی یوٹیلائزیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اور انفارچونیٹلی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو پریپیئر نہیں کرتے. اب جیسے میں نے اپنا جب تیاری اسٹارٹ کی 2020 میں, پھر پی ایم ایس دیا, پھر ابھی دیا, تو میں نے پہلے یہی پورشن اسٹارٹ کیا. سب سے پہلے میں نے اسٹارٹ کیا سینٹینس کریکشن سے, کیونکہ سینٹینس کریکشن نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا کہ میں اپنی جو مسٹیکس ہیں ان کو ریکٹیفائی کر سکوں. پلس یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ آپ کا اسکور جو ہے وہ شیورٹی کے ساتھ آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پنکچویشن ہے, وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں آپ کے ایکسپریشن میں بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینونیم اینٹونیمز ہیں وہ آپ کو ایسے میں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. کیونکہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جب آپ 2500 ورڈس کا یا 3000 ورڈس کا ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے پاس ووکیب آپ کو مل ہی نہیں رہی ہوتی, اور آپ وہیں پہ اسٹرک ہو جاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے آپ پریپیئر نہیں کر پاتے. جو میں نے سر اس کے لیے اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ یہ تھا کہ میں ڈیلی بیسس پہ یہ چیزیں کرتا تھا.
جیسے پریپوزیشن ہے اس کی آن لائن ایکسرسائزز ہوتی تھیں, میں اس کو پریکٹس کر لیتا تھا. پھر اس کے بعد جو میں اگر کوئی بک پڑھ رہا ہوں اس میں مجھے کوئی نیا ورڈ ملتا تھا تو میں اس کا سینونیم دیکھ لیتا تھا. میں یاد نہیں کرتا تھا کیونکہ اکثر اوقات یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بچے اس کو کریم کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. کریم کرنے کے بعد 2 سے 3 ہفتے یا میکسیمم 1 منتھ بعد وہ اس کو بھول جاتے ہیں. میں اس کا اپنے مائنڈ میں کوئی نہ کوئی سینٹینس بنا لیتا تھا. اپنا دوست ملنا کوئی, اس کو بتا دینا آج میں نے یہ نیا ورڈ سیکھا ہے, اس میں یہ چیز ہے. تو اس طرح سے کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ میرے پاس جو ایک نالج بیس ہے وہ بننا اسٹارٹ ہو گئی. اور ساتھ ساتھ میں نے پریسی کی بھی پریکٹس کی اور اس کے بعد کمپریہنشن کی بھی پریکٹس کی. لیکن جو میری ان 3 اٹیمپٹ میں جو پریسی کو پاس کرنے کی میں اگر کوئی ریزن سمجھتا ہوں وہ یہ تھی کہ میں نے زیادہ فوکس, زیادہ ایمفیسس اسی پہ رکھا اور اسی وجہ سے میرا اسکور بھی اس میں اچھا آیا. اور یہی چیز میں اسٹوڈنٹس کو بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ پریسی کریں, پریسی کو ایویلویٹ بھی کروائیں, کمپریہنشن کو ایویلویٹ بھی کروائیں, لیکن ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی فوکس کریں. بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ نہ صرف آپ پاس کر سکتے ہیں بلکہ اچھا اسکور بھی لے سکتے ہیں. اور یہی وہ 10 سے 15 نمبر ہوتے ہیں جو آپ کو کسی ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں لے کے چلے جاتے ہیں. ٹرو, ایسا ہی ہے کہ 5 سے 10 نمبر آپ کو کہ بہت سارے پوزیشنز اوپر نیچے کر دیتے ہیں. اچھا, اب آتے ہیں جی کے جنرل نالج کے پیپرز کی طرف. جن کینڈیڈیٹس کو نہیں پتا, جی کے سی ایس ایس کے اندر 3 پیپرز ہوتے ہیں. جی کے 1 از جنرل سائنس اینڈ ایبلٹی, جی کے 2 از کرنٹ افیئرز, جی کے 3 از پاکستان افیئرز. اور یہ بھی جان لیجئے کہ ان تینوں میں آپ کو 120 نمبر لینے ہیں پاس کرنے کے لیے. کمپلسری کا کرائٹیریا جو ہے وہ ہے آپ کے 40 مارکس کا پاس کرنا. جو کمپلسری کا کرائٹیریا ہے وہ ہے ہمارے پاس 40 مارکس سے پاس کرنا. لیکن ان تینوں کے اندر گڈ نیوز یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کسی سبجیکٹ کے اندر 40 سے کم مارکس بھی آتے ہیں تو ٹوٹل ملا کے اگر آپ 120 مارکس لے لیں تو ہم کوالیفائی کر جاتے ہیں. اچھا, یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو ہے فیصل کہ نان میتھس بیک گراؤنڈ کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں, اسپائرنٹس ہوتے ہیں, ان کو جنرل ایبلٹی کا پورشن کرتے ہوئے بہت دقت ہوتی ہے. آپ بھی نان میتھمیٹکس بیک گراؤنڈ سے تھے تو آپ نے جنرل ایبلٹی کا پورشن کیسے تیاری کی؟ سر بالکل آپ کو مشکلات آتی ہیں اور میرے خیال میں اگر یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ اگر آپ پراپرلی انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو پے بیک کرتا ہے. لائک ریسنٹلی آئی گاٹ 80 ان جی ایس اے اور اسی وجہ سے میرا جو اسکور ہے وہ کافی اچھا ہے. اب اس کے لیے میں نے جو اسٹریٹجی اپنائی تھی وہ یہ تھی کہ سر میں نے 2016 سے 23 تک سارے پیپر لیے اور اس میں جو ابیلٹی کا پورشن تھا اس میں سے اسپیسیفائی کر لیا کہ ایگزامینر اس میں سے یہ کویشچن پوچھ رہا ہے, یہ کویشچن پوچھ رہا ہے, یہ کویشچن پوچھ رہا ہے. تو میرے پاس ایگزامینر کا ایک مائنڈ سیٹ آ گیا. لائک وہ اکثر اوقات ڈائریکشن والا کویشچن پوچھتا ہے, پھر ریشو پرپورشن میں سے پوچھ رہا ہوتا ہے, پھر اس میں انالیٹیکل ایبلٹی ہے. تو اس کے اکارڈنگلی میں نے سب سے پہلے یہ کیا کہ میں نے پاس پیپر کو سالو کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے ریلیٹڈ 3 سے 4 ایکسٹرا کویشچن بھی اٹیمپٹ کر لیے. اب یہ تھا کہ جو نیکسٹ پیپر آیا 2022 والا تھا وہ ایگزیکٹلی وہی انہیں پیٹرن میں سے تھا جو میں نے پہلے کیا. اب اسٹوڈنٹ اس سے ڈرتے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ آپ نے وہ ساری میتھس کرنی ہے, اس کی پریکٹس کرنی ہے, یہ بہت زیادہ وہ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اکثر اوقات بچے اوور ڈو کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی لیکن ایگزام میں وہ اس سے زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. سو مائی ایڈوائس از کہ اسٹک ٹو دا بیسکس, پاس پیپر لیں, اس میں سے دیکھیں کہ کون کون سے ایریاز میں سے ایگزامینر پوچھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنلی 3 سے 4 ایکسٹرا ایگزامپل اس کی سالو کر لیں اینڈ یو آر گڈ ٹو گو. اوکے, اب آتے ہیں جنرل سائنس کی پورشن کی طرف. پہلی بات تو یہ ہے کہ سی ایس کے سرکلس کے اندر اس کا کوئی کوالٹی مٹیریل اویلیبل نہیں ہے. کچھ بہت زیادہ ہے, کچھ بہت بیسکس ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو تیاری کہاں سے کرے, کیونکہ ایگزام جو بنا رہا ہے وہ ایف ایس سی لیول کا بنا رہا ہے میکسیمم, اور کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پی ایچ ڈی لیول کا جو ہے مٹیریل جو ہے اس کی پریپریشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ڈفرنٹ پورشنز ہیں, تو اس کے لیے مٹیریل کہاں سے لیں, اس کی تیاری کیسے کریں؟ سر جو جنرل سائنس کا پورشن ہے اس میں 4 سے 5 پورشن ہیں اور یوزلی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سارے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر ہم اگین ایگزامینر کے مائنڈ کو دیکھیں تو وہ 2 سے 3 پورشن کو زیادہ فوکس کر رہا ہوتا ہے. لائک پہلا پورشن انوائرمنٹل ہے کیونکہ ریسنٹلی ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایشوز اس کے ریلیٹڈ چل رہے ہیں, اور دوسرا بایولوجیکل سائنسز کا ہے, اور تیسرا آئی ٹی کا ہے. اب ان 3 پورشن کو بھی اگر آپ اچھا کر لیتے ہیں تو آپ اس کو وہاں سے 2 کویشچن پریپیئر کر سکتے ہیں. اب اگر ہم آ جائیں اس کے سورسز پہ تو سورسز میرے خیال میں سب سے پہلا جو بیسٹ سورس ہے وہ پاس پیپرز ہے. یہ وہ چیز تھی جس نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا کہ میں اچھا سکور کر سکوں. میں پاس پیپر سے کویشچن اٹھاتا تھا, اس کو گوگل کیا اور اس کو 5 مارکس کے اکارڈنگلی پریپیئر کرتا تھا. یعنی اس کی ڈیفینیشن ہے, اس کی ایگزامپل ہے, 2 سے 3 اور چیزیں ہیں وہ ایڈ آن کر لیتے ہیں. اور پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے کوئی ایک بھی آپ بک لے لیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اس کو اپنے جو آپ نے شارٹ فارم میں نوٹس بنائے ہیں ان کے ساتھ آپ ریلیٹ کر لیں اور اس میں ایڈیشنل 2 سے 3 چیزیں ایڈ کر لیں تو آپ جا سکتے ہیں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جو جنرل نالج کے پیپرز ہیں کہ یہاں پہ یہ پیپر جنرل نالج کے ہیں.
ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کی ڈیپتھ میں جا رہے ہوتے ہیں, ہم اس پہ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے مینشن کیا, تو ہمیں اس کو اس وے میں ہی پریپیئر کرنا چاہیے. اوکے اچھا, اب آتے ہیں جی ہم پاکستان افیئرس کی طرف. اگین پری پارٹیشن پوسٹ پارٹیشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ پری پارٹیشن کا سوال جو ہے وہ اب سلیبس اگر دیکھیں تو اس میں پری پارٹیشن میں بہت کم پورشنز رکھا ہوا ہے, یعنی 1857 سے لے کر 1947 تک اس نے جو ہے سلیبس کے اندر مینشن کلیئرلی مینشن نہیں ہے, امپلیسٹلی تو ہے, ایکسپلیسٹلی مینشن نہیں ہے اس کا. جو پہلی بات تو یہ بتائیے کہ کیا پری پارٹیشن کو پریپیئر کرنا چاہیے یا نہیں, پہلی بات. اور اس کے بعد ہم آئیں گے پوسٹ پارٹیشن کے. پوسٹ پارٹیشن کے اندر جو ہے کون کون سے ٹاپکس تیار کرنے چاہیے. دیکھیے ایک ٹاپک کو, ایک کوشچن کو تیار کرنے کے, یعنی ایک سبجیکٹ کو تیار کرنے کے لیے ہم 5 بلین ٹاپکس تو ہم تیار نہیں کر سکتے. بالکل سر. اور انہوں نے لسٹ دی ہوئی, لسٹ بھی بڑی الیبوریٹو قسم کی ہے, بڑی اوپن اینڈ لسٹ ہے, تو اس کی ڈیپتھ پہ جاتے جائیں گے تو بہت زیادہ ہو جائے گا. تو پہلے پری پارٹیشن پہ بتائیے اور پھر پوسٹ پارٹیشن کی طرف آتے ہیں. سر میرے خیال میں پری پارٹیشن کو پریپیئر کرنا چاہیے, کیونکہ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سی ایس ایس کے ساتھ پی ایم ایس میں بھی جا رہے ہوتے ہیں, اور پی ایم ایس میں اگر ہم پاکستان افیئرس کا پورشن دیکھیں تو اس میں میکسیمم جو کویشچنز ہیں وہ پری پارٹیشن سے پوچھے جاتے ہیں. بالکل. اور یہ وہ چیز ہے جہاں پہ اگر آپ کا کویشچن آ جاتا ہے تو آؤٹ آف 20 یو کین اسکور اراؤنڈ لائک 15 to 16 مارکس. لیکن یہ ہے کہ اس میں بی سلیکٹیو, جیسے ہم ریفارمرس موومنٹ دیکھتے ہیں, شیخ احمد سرندی ہے, مجدد الافسانی ہے, اس کے بعد سید احمد شہید ہے, پھر سید احمد خان ہے, اور میجر ایونٹس جیسے پارٹیشن آف بنگال ہے, قائد اعظم کے پوائنٹس ہیں, مطلب وہ ایونٹس جن کی کوئی سگنیفیکینس ہے. سو اس طرح سے آپ ان کو کیا کریں کہ ایک دفعہ ان کو پڑھ لیں, ان کے نوٹس بنا لیں, اور پاس پیپر کے جو کویشچنز آئے ہیں ان میں جو ڈائمینشنز ہیں, ڈومینس پوچھی گئیں, اس کو آپ پریپیئر کر لیں. تو اس طرح سے آپ اس کو پری پارٹیشن کو پریپیئر کر سکتے ہیں. اوکے, اب آتے ہیں جی ہم پوسٹ پارٹیشن کی طرف. پوسٹ پارٹیشن میں کون کون سے ایریاز جو ہے انہوں نے تو کلچر لکھ دیا, اب کلچر کے اندر کتنی ڈیپتھ پہ جائیں. اچھا اس نے ایگریکلچر لکھ دیا, اب ایگریکلچر کتنی ڈیپتھ پہ جائیں. کیا واٹر کرائسس بھی کریں, اگر واٹر کرائسس کرنا ہے تو کتنا کریں, کیا ارسا کو پڑھیں یا انڈس واٹر ٹریٹی پڑھنا شروع کر دوں, کتنی ڈیپتھ پہ جانا چاہیے اور کتنا جو ہے ٹائم اس پہ جو ہے نا مجھے یوٹیلائز کرنا چاہیے. سر میرے خیال میں یہ جو آپ کے پاس پوسٹ پارٹیشن کا پارٹ ہے یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے, نہ صرف پاکستان افیئر کے لیے بلکہ آپ کی پولیٹیکل سائنس پیپر بی, اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئرس, اور آپ کے ایسے میں کہیں نہ کہیں انہی میں سے ایک ٹاپک آ رہا ہوتا ہے. جو میں نے اسٹریٹجی اپنائی تھی اس میں نے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا. سب سے پہلے پولیٹیکل ہسٹری جو 1947 سے اسٹارٹ ہوتی ہے, جس میں آبجیکٹیو ریزولوشن ہے, جس میں سپریشن آف ایسٹ پاکستان ہے, پاکستان نے سیٹو سینٹو کو کیوں جوائن کیا, ضیاء کی اسلامائزیشن ہے, پھر وار آن ٹیررزم ہے, پھر اس کے بعد کرنٹ آپ کے پاس امینڈمنٹس ہیں, اور اس میں سے سب سے میجر جو ہے 18 امینڈمنٹ سول ملٹری ریلیشنز, اور آپ کے پاس ایوولوشن آف ڈیموکریسی ہے. اگر ہم ایگزامینر کو دیکھتے ہیں تو 2016 سے 23 تک ان میں سے ایک کویشچن وہ لازمی پوچھ رہا ہے. پھر آ جاتے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ. سب سے پہلے میں نے پریپیئر کیا تھا کہ اکنامک چیلنجز کیا ہیں, ہسٹری کیا ہے, اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے. پھر اس میں جو میجر ایریاز ہیں جیسے ایگریکلچر ہے, انڈسٹری ہے, سروسز سیکٹر ہے, ٹیکسیشن کے ایشوز ہیں, ان کو میں نے پریپیئر کر لیا. پھر اس کے ساتھ میں نے سوشل ایشوز دیکھے, جیسے ایجوکیشن ہے, اوور پاپولیشن ہے, نیشنل انٹیگریشن ہے, اور اس طرح کے ایشوز, ان کو میں نے پریپیئر کر لیا. پھر اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا وہ تھا فارن پالیسی. اب فارن پالیسی کی اگر ہم ڈومین کے دیکھتے ہیں تو ایک تو پاکستان کی ہسٹری ہے کہ کس طرح تھرو ہسٹوریکلی پاکستان کی فارن پالیسی رہی ہے, پاکستان میں کیوں ڈفرینٹ جو ایشوز تھے, جیسے افغان وار تھی, وار آن ٹیررزم, اور ریسنٹلی افغانستان کرائسس, اس میں کیوں حصہ لیا اور کیا کیا جا سکتا تھا. پھر پاکستان کا ریجن ہے جیسے افغانستان ہے, اس کے بعد انڈیا ہے, چائنا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر بچے اس کی ٹائم لائن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس میں فلاں ایئر میں یہ ہو گیا, فلاں ایئر میں یہ ہو گیا. لیکن ایگزامینر جو پوچھتا ہے وہ زیادہ تر 3 چیزوں کو دیکھتا ہے کہ ان کے درمیان کنورجنگ پوائنٹس کیا ہیں, ڈائیورجنگ پوائنٹس کیا ہیں, اور اس کا وے فارورڈ کیا ہے. تو اگر آپ اس کو اس طرح سے پریپیئر کر لیتے ہیں تو آپ کا نہ صرف پاکستان افیئر یہاں سے پریپیئر ہو جاتا ہے, بلکہ کرنٹ افیئر کا 40 سے 60 مارکس کا جو پورشن وہ پوچھ رہا ہوتا ہے وہ بھی یہاں سے آپ کے پاس پریپیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب آتے ہیں اسلامیات کی طرف. اچھا اسلامیات جو ہے پہلا کوشچن کہ اردو میں رکھنی چاہیے یا انگلش میں رکھنی چاہیے, اور آپ کا ڈیسیجن کیا تھا اور کیوں لیا ڈیسیجن آپ نے؟ سر میرے لیے تو ایک بڑا پرسنل ڈیسیجن تھا یہ کہ جب میں 10 پیپر انگلش میں کر رہا ہوں تو 11ویں پیپر میں مجھ سے اردو نہیں لکھی جا رہی تھی. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ وائی ناٹ ان انگلش. اور میرے خیال میں انگلش جو ہے نا اس میں آپ کو ایک تو رائٹنگ سپیڈ بھی آپ کی وہی رہتی ہے, پھر آپ کو انگلش سے اردو کی طرف سوئچ نہیں کرنا پڑتا, اور زیادہ تر جو ابھی کویشچن پوچھ رہا ہے ایگزامینر وہ آپ کے کنٹمپریری ان نیچر ہوتے ہیں, اور وہاں پہ آپ کو آن لائن سورسز سے مٹیریل بھی مل جاتا ہے. سو اسی وجہ سے میں نے انگلش میں چوز کی. سر ٹھیک ہے. اچھا اسلامیات کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ایک تو کوالٹی مٹیریل اویلیبل نہیں ہے, اور دوسرا جتنی بکس اویلیبل ہیں ہمارے پاس ان میں مسٹیکس بہت زیادہ ہے.
تو ہاؤ ٹو اوائڈ دوز بلنڈرز مسٹیکس, اور کہاں سے پریپیئر کریں باقی جو ہمارے جو باقی پورشنز ہیں اس کے جو تمام پورشن, کہاں سے پریپریشن کہاں سے کریں اس کے؟ سر ایک تو ہیں بیسک سورسز, جیسے آپ کی ایف ایس سی کی بک ہے, میٹرک کی بک ہے, اس کے علاوہ بی ایس سی کی بک ہے, وہاں سے آپ کو سفیشینٹ ڈیٹا مل جاتا ہے. لائک اگر ہم اسلامیات کو ڈیوائڈ کریں, اس کے 4 سے 5 پورشن بنتے ہیں. پہلا ہے بیسک, آپ کے پاس جو کانسیپٹس ہیں جیسے نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. پھر دا لائف آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم, کہ ان کی اوور آل آپ نے لائف دیکھنی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا, کس کس جگہ پہ اپنا رول پلے کیا, اور ان کا کنٹمپریری جو ورلڈ ہے, جیسے ایز اے ایجوکیٹر ہے, ملٹری اسٹریٹجسٹ ہے, اس کے علاوہ ریفارمر ہے, وہ کس طرح سے انہوں نے رول پلے کیا. اس کے لیے جو مجھے سب سے اچھی بک لگی وہ ہے اسلام اٹس میننگ اینڈ میسج. کہ وہ بک میں اگر آپ اس کا کانٹینٹ یا گلوسری دیکھیں تو وہ ساری کی ساری وہی ہے جو آپ کی ایگزامینر کی نیڈ ہے, پلس اس کے جو ریفرنسز ہیں وہ ویریفائڈ ہیں اور ایزی ٹو ریممبر ہیں. سر اوکے, اچھا جی, اب آتے ہیں فیصل آپ کے آپشنس کی طرف, اور آپ کا پہلا آپشنل جس میں آپ نے ماسٹرز بھی کیا بعد میں, دیٹ از پولیٹیکل سائنس. اگین میرا وہی کوشچن کہ پولیٹیکل سائنس کا جو ہے اس کی پریپریشن مٹیریل جو ہے اس کا کہاں سے کریں. پہلا کوشچن میں آپ سے یہ کروں گا, جو کینڈیڈیٹس میرے پاس بھی لے کے آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ سر پلیٹو ہے, اب پلیٹو کو دے دیا, اس کی تھیوری آف ایجوکیشن ہے, تھیوری آف کمیونزم ہے, اس کو کتنا ڈیپتھ میں تیار کریں. اگر آپ جاتے ہیں ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی اور رسل کی لکھی ہوئی, اس پہ تو بہت زیادہ پیجز لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر. دین اف آئی گیٹ ہولڈ آف سم ادر بکس, اس کے اندر اور زیادہ 200-300 پیجز لکھے ہوئے صرف پلیٹو کے اوپر. ارسٹوٹل کو, پلیٹو کو پریپیئر کہاں سے کروں میں, کون سی بکس بہتر ہے, اور کتنا پریپیئر کروں, کتنی ڈیپتھ میں جانا چاہیے؟ سر پولیٹیکل سائنس میں لاٹ آف جو ہے مسکنسیپشنز ہیں, میتھس ہیں اور مس گائیڈنس ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم نے پولیٹیکل فلاسفی آف پلیٹو کرنی ہے. فار ایگزامپل وہ پوچھتا ہے کہ پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ کیا تھی, جسٹس کیا تھا, ایجوکیشن کیا تھا. تو اس میں اگر ہم پولیٹیکل سائنس کو دیکھتے ہیں تو اس کی پراپر ایک اسکیم ہے کہ اسٹیٹ کیا ہے, لبرٹی کیا ہے, سوورینٹی کیا ہے, رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کیا ہیں, اور دوسرے فلاسفر کی اس پہ تنقید ہے یا اس کے فیور میں اس نے لکھا ہے. سو اس کے لیے کوئی بھی سورس, جیسے سلطان خان کی بک ہے, یا پھر آپ آن لائن سورسز پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ سمپلی آپ لکھتے ہیں پلیٹوز پولیٹیکل فلاسفی, تو وہاں سے آپ کور کر سکتے ہیں. اور اگین اس کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایگزامینر کے لیے کون سے ایریاز ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. جیسے پلیٹو اور ایرسٹوٹل, ان کے 4 سے 5 ایریاز بنتے ہیں, اور آپ کو یہ بات بھی اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ آپ کے پاس ایگزیکٹلی 35 سے 37 منٹس ہوں گے. اس میں یو کین ناٹ رائٹ ایوری تھنگ ریگارڈنگ پلیٹو. اس میں جو کوشچن میں وہ پوچھ رہا ہے کہ فار ایگزامپل پلیٹو کی آئیڈیل اسٹیٹ ہے, تو اس کے آئیڈیل اسٹیٹ میں کانسٹیٹیوشن کا کیا رول ہے, اس میں رولر کا کیا رول ہے, کیا وہ فیشسٹ اسٹیٹ ہے, کیا وہ کمیونسٹ اسٹیٹ ہے. یعنی اگین جو سیکنڈ پارٹ ہے پولیٹیکل سائنس کا, کہ اس کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں اس کو آپ نے اپلائی کرنا ہے فلاسفرز میں, اور ادھر آپ کے پاس جو فلاسفرز ہیں ان کو اپلائی کرنا ہے اپنے بیسک کانسیپٹس میں. تو اس طرح سے آپ کا اسکور بھی میکسیمم آتا ہے, اینڈ یو کین ایزیلی کور ان شارٹ اسپین آف ٹائم. اچھا, اب ایک بڑا اندر مسکنسیپشن, میں کینڈیڈیٹ سے دوبارہ مخاطب ہوتا ہوں, ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے. کبھی میرے پاس سبجیکٹ سلیکشن کے لیے کافی کینڈیڈیٹس آتے ہیں, تو مجھے کہتے ہیں کہ سر کوئی ایسا سبجیکٹ بتائیں جو دوسرے سے اوور لیپنگ ہو. تو فیصل کے پاس چلتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ فیصل پولیٹیکل سائنس پیپر 2 دا سلیبس جو ہے وہ اوور لیپنگ ہے کانسٹیٹیوشن لا کے ساتھ. اب دونوں ڈسٹنکٹ سبجیکٹ ہیں, تو آپ نے کانسٹیٹیوشن لا کیوں نہیں رکھا؟ سر پہلی بات ہے, میں تو اوور لیپنگ جو ایک فینومینا ہے اس پہ بلیو نہیں کرتا کہ اگر 2 سبجیکٹ علیحدہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ علیحدہ ہیں. ایگزامینر اگر وہ اکٹھے ہوتے تو شاید وہ سبجیکٹ ہی نہ ہوتا. سو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو اوور لیپنگ فینومینا اکثر کرنٹ افیئر اور آئی آر میں دیکھا جاتا ہے, یا اس طرح سے اور سبجیکٹ میں بھی دیکھا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بچوں کا اسکور کم آتا ہے. اور اگین دیٹ از اے ویری پرسنل اپروچ. تو میں نے یہ سمجھا کہ میں کانسٹیٹیوشنل لا, اب اس میں کیسز ہیں, اس میں ڈیٹیل ہے, اس میں کریمنگ ہے. حالانکہ پولیٹیکل سائنس میں اگر دیکھا جائے پیپر بی میں, تو اس میں سیدھے وہ کوشچن پوچھتا ہے کہ جی وہاں پہ کانگریس کا کیا رول ہے, یو کے میں پرائم منسٹر کا کیا رول ہے, کیبنٹ کا کیا رول ہے, لیکن وہاں پہ وہ کیس لاز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اور ہارڈلی ایسا ہوتا ہے کہ 1 سال یا 2 سال میں کوئی کوشچن وہ رپیٹ ہو جائیں. تو میرے خیال میں بچوں کو یہ جو مینٹیلٹی ہے, جو شارٹ کٹ والی مینٹیلٹی ہے, اس کو اپنے مائنڈ سے نکالنا ہوگا اور سیپریٹلی اس کو لے کے چلنا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اب آتے ہیں ایک اور سبجیکٹ آپ نے رکھا فلاسفی, اسی جو لا کا ہمارے پاس وہ گروپ آتا ہے اس کے اندر فلاسفی. فرسٹ, وائی فلاسفی؟ اینڈ اسٹل ایز آف ٹوڈے وی آر ٹاکنگ, فلاسفی کا کوئی اچھا مٹیریل اویلیبل نہیں ہے. اگر ہو کبھی تو بہت اسکیٹرڈ ہے, کوئی کہے گا صوفیز ورڈ پڑھ لیں, کوئی آپ کو ڈفرنٹ بکس بتائے گا. پہلے یہ بتائیے کہ وائی فلاسفی, اینڈ سیکنڈ کوشچن از ہاؤ ٹو پریپیئر فلاسفی فرام ڈفرنٹ سورسز. Sir, why philosophy? There are 2 things. Firstly, I wanted an allocation. Secondly, I wanted a good score. اب اکثر اوقات کیا ہوتا ہے کہ بچے جب ایک سبجیکٹ رکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ میکسیمم اسکور کو تو دیکھ رہے ہوتے ہیں, لیکن کبھی وہ منیمم اسکور کو نہیں دیکھتے.
اب جیسے میں نے پہلے سال رکھا کرمنالوجی, اس میں آئی گاٹ 43, اور اس ٹائم پہ میرا اسکور تھا 653. اگر اسی میں 70-60 ہوتے تو ایٹ لیسٹ آئی کوڈ ہیو ایلوکیٹڈ انٹو IRS and some other group. تو میں نے فلاسفی کو اس وجہ سے رکھا کہ اوور دا ایئرز اس کا جو منیمم اسکورنگ ٹرینڈ تھا وہ اراؤنڈ 60-65 تک جا رہا تھا, کیونکہ یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کو کوئی بھی آپٹ نہیں کرتا. سو جو اس کا ایگزامینر ہے وہ بھی اس سبجیکٹ کو پروموٹ کرتا ہے. تو یہ میری پہلی ریزن تھی اس کو رکھنے کی. سیکنڈلی سر, مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری ایک جنریشن ہے وہ ریلائی کرتی ہے گائیڈ بکس پہ یا بنے بنایا جو مٹیریل اویلیبل ہے اس پہ. حالانکہ اب اگر آپ آن لائن ریسورسز کی طرف جائیں, جیسے ییل ہے, ہارورڈ ہے, ان کے یوٹیوب کے چینلز ہیں, پھر آپ بکس کو سرچ کرتے ہیں, آپ کو ایک دن کی اگر آپ ایفرٹ لگاتے ہیں تو آپ کو ریلیونٹ مٹیریل مل جاتا ہے. جیسے میں ایگزامپل دوں گا ابھی آپ کو چیٹ GPT کی, کہ ریسنٹلی جو آپ کا پورے کا پورا فلاسفی یا ایون پولیٹیکل سائنس یا کوئی بھی اور سبجیکٹ ہے, آپ سمپلی اس کا جو کانٹینٹ لیں, اس کو وہاں پہ لکھیں, آپ کو پراپرلی وہ نوٹس کی فارم میں آپ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. اب وہاں پہ ایگزامینر نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کون سا سورس لے کے ہیں, وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ سے اس نے جو کوشچن پوچھا ہے کہ آپ اس کو ایڈریس کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے. اور اس کی بیسکس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے فلاسفی کی آپ بیسک دیکھیں, جیسے میٹا فزکس کیا ہے, اپسٹمولوجی کیا ہے, یا پھر اس میں جو دوسرے کانسیپٹس ہیں جو ریشنلزم, ایگزسٹینشلزم. بالکل سر, ان کو آپ جب انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کو ایزیلی ساری فلاسفی جو ہے وہ سمجھ آ جائے گی اور آپ اس کو کر سکتے ہیں. اور ایٹ لیسٹ آپ 1 سے 2 کوشچن لازمی اٹیمپٹ کریں اور کسی فلاسفی کے ٹیچر سے اس کو چیک کروائیں. اوکے, اچھا اب آتے ہیں ہم پنجابی کی طرف. پنجابی کیسے تیار کیا آپ نے اور کیوں چوز کیا آپ نے پنجابی؟ وائی ناٹ سوشیولوجی, وائی ناٹ سائیکالوجی, وہ بھی تو انگلش میں تھے, آپ کو پنجابی تو اردو رسم الخط میں لکھی جاتی ہے, تو وائی ڈڈ یو چوز پنجابی؟ سر پہلی جو ریزن ہے اس کی وہ یہ کہ میں خود پنجابی اسپیکنگ ہوں, سو میرے لیے تھا کہ یہ تو ایسا سبجیکٹ ہے جس میں آئی کین گو ایزیلی ود. لیکن پہلی اٹیمپٹ میں اسی مینٹیلٹی کے ساتھ گیا, پراپرلی اس کو ٹائم نہیں دیا یا پراپرلی ایز اے سبجیکٹ تیار نہیں کیا, اسٹل آئی گاٹ 67. تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اگر تھوڑی سی میں اس میں ایفرٹ کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے اٹ کین گیو می اسکور اراؤنڈ 80. اس کے لیے میں نے اپنی ٹیکنیک کو چینج کیا اور اس اٹیمپٹ میں میرے 78 تھے. اس کے لیے 3 سے 4 چیزیں ہیں جو نئے بچے تیاری کر رہے ہیں ان کو ریکمینڈ کروں گا. پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی آپ اگر پوئٹ تیار کر رہے ہیں اس کے ایرا کو لازمی اسٹڈی کریں, کہ اس ٹائم پہ وہاں پہ کیا چیزیں چل رہی تھیں, کس طرح سے وہ چینج لے کے آیا اور کس طرح سے اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آج بھی ریلیونٹ ہے. پھر دوسری بات اس میں سر آتی ہے کہ آپ کراس جو سبجیکٹ ریفرنسز ہیں وہ کس طرح دیتے ہیں. جیسے اب ماڈرن پوئٹری ہے, جیسے منیر نیازی ہے, باقی صدیقی ہے, وہ زیادہ تر مارکسزم اور جو اس ٹائم پہ آپ کے پاس اینٹی انلائٹنمنٹ ایک موومنٹ تھی اس کے خلاف آئے تھے. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ چیزیں فلاسفرس کو کوٹ کیا, پھر ان کو ریلیٹ کیا کہ کس طرح سے یہ انسپائرڈ تھے ان مومنٹ سے. اور تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ اس میں شیئر ہے کہ میں ڈیلی بیسس پہ میں نے 1 گھنٹہ ایلوکیٹ کیا ہوا تھا کہ میں ڈیلی 10 سے 15 جو شیئر میں نے رکھے ہوئے تھے ان کو یاد کرتا تھا اور ان کی رائٹنگ پریکٹس کرتا تھا, تاکہ میرا جو سکور ہے اس میں میکسیمم ہو. اور یہ وہ سبجیکٹ ہے جس میں سرٹینٹی بہت زیادہ ہے جی. آپ اگر اس کو تیار کرتے ہیں, ٹائم دیتے ہیں, تو یہ آپ کو 90 تک بھی سکور دے سکتا ہے اگر آپ کی ہینڈ رائٹنگ اچھی ہو سر. جی, اب آتے ہیں جنرل اسٹڈیز کی طرف. تو ہاؤ ڈڈ یو پریپیئر جنرل اسٹڈیز, اور کتنا ٹائم درکار ہوگا جنرل اسٹڈیز کو تیاری کرنے کے لیے؟ جنرل اسٹڈیز سر ایسا سبجیکٹ ہے جس کو آپ 7 to 8 days میں تیار کر سکتے ہیں, گیون دا فیکٹ کہ آپ کا تھوڑا سا مائنڈ اس اسٹلٹ کا ہو اور پلس آپ اس کی بیسکس کو کور کریں. سب سے پہلے اگین میں سر ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ بچے بیسک کانسیپٹس نہیں پڑھتے, کہ لائک جینڈر اسٹڈیز میں جینڈر کیا ہے, سیکس کیا ہے, فیمنزم کیا ہے, یا اس کے جو جارگنز ہیں ان کو نہیں پڑھتے. ایز اے رزلٹ کیا ہوتا ہے, جب اس کی وہ تیاری اسٹارٹ کرتے ہیں تو ان کو وہ سبجیکٹ پریپیئر کرنے میں بہت ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ان کا اسکور بھی نہیں آتا. تو میں نے سب سے پہلے اس کے 50 کی کانسیپٹس ہیں وہ پڑھے کہ اس میں سیکس کیا ہے, جینڈر کیا ہے, آن لائن کچھ سورسز کو کنسلٹ کیا. پھر اس کے بعد میں نے اس کی پورشن وائز تیاری کی کہ جینڈر اسٹڈیز ایوالو کیسی ہوئی, اس میں تھیریز کیا ہیں, اس میں پرسپیکٹیوز کیا ہیں, پھر جینڈر اور جو ابھی ماڈرن اس میں کیا موومنٹس چل رہی ہیں. پھر سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی وہ تھا کہ جینڈر اسٹڈیز ان پاکستان, کہ ابھی پاکستان میں جو جینڈر ہے وہ اس کی نیچر کیا ہے, وومن اسٹڈیز کی نیچر کیا ہے, ڈیٹا کیا موجود ہے, اور اس کے علاوہ اور کیا چیزیں موجود ہیں. اور پھر میں نے اس کو پریکٹس کیا کہ پریکٹس کر کے میں جینڈر اسٹڈیز کے ایون ڈپارٹمنٹ میں بھی گیا, وہاں پہ میں نے اپنا ایک کویشچن چیک کروایا اور اس کے بعد مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی کہ میں اس کو بہتر طور پہ کس طرح لے کے جا سکتا ہوں اور اس میں میں کس طرح اچھا اسکور کر سکتا ہوں. اوکے, اچھا اب آتے ہیں جی ہم برٹش ہسٹری کی طرف, جو دیٹ از یور فورٹے. مجھے یہ بتائیے کہ وائی شوڈ آئی آپ برٹش ہسٹری اینڈ ہاؤ شوڈ آئی پریپیئر برٹش ہسٹری؟
سر برٹش ہسٹری آپٹ کرنے کی سب سے بیسک ریزن یہ ہے کہ اس میں سرٹینٹی ہے، پلس اس کا اسکورنگ ٹرینڈ اچھا ہے اور ایزی ٹو پریپیئر ہے. اور سب سے مزے کی بات ہے کہ ان تینوں کے بارے میں مسکنسیپشنس پائی جاتی ہیں. جب میں نے اپنا سبجیکٹ سر چینج کرنا تھا تو اس ٹائم پہ میرے پاس 3 آپشن تھے، یو ایس ہسٹری، یورپین ہسٹری اور برٹش ہسٹری. تو یو ایس تو سب سے پہلے ہی میں نے اس کو کہا کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ود یو ایس ہسٹری، کیونکہ اس میں سرٹینٹی بھی نہیں ہے اور ٹارگیٹ بھی بہت ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد زیادہ تر کینڈیڈیٹس یورپین کی طرف جا رہے تھے، پلس یورپین جو ہے وہ تھوڑی وائڈ ہے، اس کا اسکوپ واسٹ ہے، تو اس وجہ سے میں نے یورپین بھی نہیں کی. اور اس کے ساتھ میں نے جو لاسٹ ڈیسیژن یا لاسٹ آپشن تھا وہ برٹش ہسٹری تھا. اب اس میں سب سے پہلے تو منیمم اسکورنگ ٹرینڈ ہے کہ میں نے کوئی آلموسٹ 20 سے 25 ڈی ایم سیز کو دیکھا اور اس میں جو منیمم اسکور آ رہا تھا وہ آلموسٹ 60-65 آ رہا تھا. تو میں نے کہا دس از مائی سبجیکٹ اینڈ آئی ایم گوئنگ ود دس سبجیکٹ. تو اس کے ساتھ جو اگلی چیز تھی وہ یہ تھی کہ جیسے اس کے کورس کے بارے میں مسکنسیپشنز ہیں کہ یہ بہت لینتھی ہے، اس کے لیے سورسز اویلیبل نہیں ہے، اس کو پریپیئر کیسے کریں. تو سب سے جو انٹرسٹنگ فیکٹر ہے کہ جو آپ کے پاس کورس آؤٹ لائن ہے، ایگزامینر ایز اٹ از ان کو اٹھا کے کوشچن کی فارم میں پوچھ رہا ہے. سو میں نے جب اس کا انالیسس کیا، پاس پیپر کا انالیسس کیا، تو میرے لیے یہ اور ایک اچھی بات ثابت ہوئی کہ میں نے اس کو آپٹ کر لیا. اور جیسا آپ نے پوچھا کہ اس کے سورسز کو کس طرح، کون سے سورسز ہیں، کس طرح پریپیئر کرنا چاہیے، اس کے لیے سر سمپلی سب سے بیسٹ سورس ویکیپیڈیا ہے کہ آپ وہ ٹاپک اٹھائیں، اس کو ویکیپیڈیا پہ لکھیں اور اس کو پریپیئر کر لیں جو ایگزامینر نے اس میں پوچھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے سافٹ نوٹس بناتے جائیں ٹاپک وائز، اور آپ اس کو اس طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں. اوکے، اب آپ نے کوالیفائی کر لیا ریٹن، اب آتے ہیں ہم انٹرویو کی پریپریشن کی طرف. یو ہیو گاٹ ویری آؤٹ اسٹینڈنگ مارکس ان CSS 2022 انٹرویو. مجھے بتائیے کہ اب انٹرویو بھی رزلٹ بھی آنے والا ہے، تو کیا طریقہ کار ہونا چاہیے تیاری کا؟ واٹ شوڈ بی، واٹ آر دا ڈوز اینڈ ڈونٹس؟ کیونکہ ایک دفعہ آپ کی ایلوکیشن نہیں ہوئی، دیٹ ٹو بیکاز آف انٹرویو، اور دوسری دفعہ آپ کی ایلوکیشن ہوئی اور انٹرویو میں اتنے اچھے مارکس لیے، تو what is the difference? Sir, difference again, as you mentioned, interview preparation. First time when I qualified my written part, I didn't know where to start my interview preparation. اس میں چاہیے کیا، یا ایز اے پرسن مجھ میں کیا ایسی چیزیں ہیں جن کو امپروو کر کے میں انٹرویو کی تیاری کر سکتا ہوں. سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس میں انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انٹرویو آپ کی پرسنالٹی کا ٹیسٹ ہے، نہ کہ نالج کا. اور حالانکہ ہمارے یہاں جو چیزیں یہاں پہ پائی جاتے ہیں اس میں ہمیں نالج پہ مور فوکس کروایا جاتا ہے، نالج اینڈ نالج. جی. تو اس کے لیے جو آپ کے پاس اسٹریٹجی ہے اس میں سب سے پہلے آپ کے پاس رائٹ گائیڈنس ہونی چاہیے. یعنی کیونکہ انٹرویو میں یہ ہوتا ہے کہ 2 پرسن کے درمیان ایک کنورسیشن ہوتی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ایک ایسا بندہ جو آپ کو اس ٹیبل کی دوسری سائڈ پہ بیٹھ کے بتا سکے کہ کیا آپ میں فلاز ہیں. جیسے میں ہینڈ کی موومنٹ کرتا تھا، یا میری آئیز کی موومنٹ اتنی اچھی نہیں تھی، یا میری وائس ٹون اچھی نہیں تھی، یا میں آتے ہوئے بیٹھتا ٹھیک نہیں تھا. جیسے آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے تو آپ کہتے ہیں وائس کو اور اونچا کرو. تو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو فائنڈ دیٹ پرسن کہ جو آپ کو یہ بتا سکے کہ آپ کی پرسنالٹی میں یہ چیزیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اوکے، اچھا، یہاں پر ایک میں پیغام دینا چاہوں گا اسپائرنٹس کو جو پریپیئر کریں انٹرویو کے لیے، CSS PMS یا کوئی بھی ان کی 1 پیپر بھی ہے. دیکھیے، اٹ از ناٹ واٹ یو سے بٹ ہاؤ یو سے اٹ. آپ کیسے کہتے ہیں اس چیز کو، اس کی پریکٹس کرنی ہے. ہوتا کیا ہے، آپ کہیں پہ انٹرویو کی پریپریشن کے لیے گئے، میں بھی گیا کہیں پر جب میں اپنی پریپریشن کر رہا تھا، تو انسٹیڈ آف میکنگ می اسپیک دے اسٹارٹڈ اسپیکنگ دیم سیلوز. انہوں نے مجھے لیکچر دینا شروع کر دیے. دیکھیے، آپ زیادہ بولیں گے تو آپ کی پریکٹس بولنے کی ہوگی، آپ زیادہ سنیں گے تو آپ سنتے رہیں گے، آپ بول نہیں پائیں گے. تو کوشش کیجیے جہاں پہ بھی جائیے موقع لیجیے اور خود بولنا شروع کر دیجیے. ٹیچر کو کہیے کہ کہنا ہے کم ٹو دا اسٹیج، کیا میں اسٹیج پہ آ کے میں خود بات کر لوں، میں کچھ لیکچر دینا چاہتا ہوں، کچھ لیکچر پریپیئر کر کے خود تیاری کرنا شروع کر دیجیے. دیٹ از اے بیٹر اسٹریٹجی. اب چلتے ہیں دوبارہ. اچھا، اب آپ کا جو انٹرویو تھا وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا اور 6 منتھس کے لیے، تو 6 منتھس کے لیے آپ کتنی تیاری کی آپ نے، اور کتنے چیزوں کو کور کیا اور کتنی ڈیپتھ میں کور کیا؟ سر سب سے پہلے تو ہمیں، جیسا آپ کہتے ہیں کہ اپنے انٹرویو کو خود پلان کرنا چاہیے. جی. جیسے اپنے نام سے اسٹارٹ کریں. آئی اسٹل ریمبر کہ آپ نے شاہ فیصل کا مجھ سے پوچھا اور بار بار پوچھا انٹل کہ میں اس میں جو ہے وہ آئی واز ایبل ٹو کمیونیکیٹ پراپرلی. اس کے بعد اپنے ایریا کو تیار کریں کہ یہ میرا ایریا ہے. جیسے مجھے انہوں نے جاتے یہ پوچھا کہ یو کم فرام ایریا، وہاں پہ بڑا ایک فیمس وہاں پہ ایک اسٹوری ہے ہیر رانجھا کی، وٹ ڈو یو نو اباؤٹ دیٹ. تو فارچونیٹلی میں نے اس کو پریپیئر کیا ہوا تھا. پھر اس کے بعد آتے ہیں آپ کے آپشنل سبجیکٹس کہ آپشنل سبجیکٹس میں سے آپ کا آلموسٹ 60 to 65% جو انٹرویو ہے وہاں سے ہوتا ہے. تو آپ نے آپشنل سبجیکٹ کو تھیوریٹیکلی بھی پریپیئر کرنا ہے، پلس اس کو ایک ایسے وے میں پریپیئر کرنا ہے جہاں پہ آپ اپنے اوپینین کے ساتھ ان کو ریلیٹ کر سکیں.
اب یہ جیسے ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ پلیٹو کی فلسفی میں یہی ہے، تو وہاں سے کوشچن پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ پلیٹو کی فلسفی کو پاکستان میں کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں یا اس کی ماڈرن ڈے ریلیونس کیا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. اینڈ سیکنڈلی سوشل ایشوز اینڈ ایشوز آف پاکستان، وہ آپ کی فنگر ٹپس پہ ہونے چاہیے، کیونکہ یو آر گوئنگ ٹو بیکم اے پارٹ آف دیٹ سروس جس نے موسٹلی تھرو آؤٹ دیئر کیریئر پاکستان کے ایشوز کو ڈیل کرنا ہے. تو ایگزامینر یا پھر جو وہاں پہ انٹرویور ہوتا ہے وہ زیادہ تر ان چیزوں پہ فوکس کرتا ہے، اور اس کے لیے بھی اگین آئی وڈ سے کہ آپ اپنے روم میں بند ہو کے اس کو تیار نہیں کر سکتے. یو نیڈ پراپر کاؤنسلنگ، یو نیڈ ٹو کم ٹو اے سرٹن پلیس ویئر جہاں پہ آپ ڈیلی بیسس پہ جو چیزیں آپ نے پریپیئر کی ہیں وہ وہاں سے ان کو آپ سے کوشچن پوچھے جائیں، آپ ان کو آنسر کریں. اینڈ فار می دیٹ پلیس واز ریڈ رائٹ. آئی یوز ٹو کم ہیئر اینڈ آئی گیو ماکس ٹو یو سر، اینڈ یو آر کائنڈ انف کہ آپ نے مجھے اس کی پریپریشن کروائی، اور یہی چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے جو آپ کو اس چیز کو آگے لے کے جانے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے. اچھا اب فیصل یہاں سے اب تھوڑی انفارمل گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سفارش کتنی ضروری ہے سی ایس ایس کی جرنی کے اندر؟ بی اٹ ریٹن اور انٹرویو، آپ نے پی ایم ایس کا بھی ریٹن انٹرویو دیا، سی ایس ایس کا بھی دیا، کتنی سفارش ضروری ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا جو ہی آپ اپنی کوئی سکسیس سٹوری لگائیں یا نیچے لگائیں تو 2-3 آپ کو بیشنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہ اتنے قابل تھے تو ملک ٹھیک کیوں نہیں ہو گیا، سفارش پہ آ گئے چیزیں ہیں. پہلے تو یہ بتائیے سفارش کتنی ضروری ہے؟ سر میں تو ایک بڑے ہمبل سے بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتا ہوں، اور میرا کوئی سفارش میں ایسا ماننا نہیں ہے. میں بلیور ہوں، اے اسٹرانگ بلیور آف ہارڈ ورک، اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر آپ ہارڈ ورکر ہیں اور آپ میں وہ کوالٹیز ہیں کہ جو آپ کو اس قابل بناتی ہیں کہ آپ سی ایس ایس ایگزام میں بیٹھ سکیں، یو کین ڈو اٹ. اینڈ مائی ایگزامپل از دیئر کہ جہاں پہ پہلی دفعہ میری ایلوکیشن نہیں ہوئی، دوسری دفعہ آئی گاٹ ایلوکیشن اینڈ ود اے گڈ پوزیشن ایز ویل، اور پی ایم ایس بھی میرا کوالیفائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ 2 سے 3 اسکالرشپس بھی ہیں جو باہر میں نے اویل کی تھیں. سو مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ سفارش جو ہے وہ چلتی ہے یا سفارش کا کوئی بڑا کردار ہے سر. اچھا دوسرا کویشچن، دوسری میتھ سی ایس ایس کے بارے میں، یہ کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام کے بارے میں، کہ آپ کا بورڈ کا ٹاپر ہونا ضروری ہے، یا آپ کے گریڈز بہت اچھے ہونے چاہیے، آؤٹ اسٹینڈنگ ہونے چاہیے، یا ایٹ لیسٹ آپ گولڈ میڈلسٹ ہونے چاہیے، کیا یہ بہت ضروری ہے؟ بالکل بھی نہیں سر. میں اب اگر اپنی بات کروں، اپنی ایگزامپل کو ریلیٹ کروں، سو I was an average student throughout my educational career. But when I decided to come into CSS, I decided کہ میں اپنی ساری جو کشتی ہیں نا وہ بس جلا دوں گا. I develop habits. CSS میں کیا ہوتا ہے کہ بچے اپنی habits کو ڈیولپ نہیں کرتے. وہ ایک دن 12 گھنٹے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگلے دن وہ تھک جاتے ہیں، پھر پڑھتے نہیں ہیں. So it is about consistency, hard work and self belief. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو آپ کے پاس 6 attempts ہوتی ہیں، 3 PMS کی ہیں، 3 CSS کی ہیں، آپ یو کین ڈو اٹ. اینڈ اگر آپ کو اپنے اوپر سیلف بلیف ہے، یو ول ڈو اٹ ایونچولی، اگر آپ کی ڈائریکشن جو ہے وہ رائٹ ہے. جی فیصل، کوئی جب پیغام دینا چاہیں آپ ذرا بتائیے، کیا کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں کینڈیڈیٹس کو؟ کن لوگوں کو کرنا چاہیے، کون لوگ سے لوگ کر سکتے ہیں، کن لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، وہ سارا پیغام جو ہے کائنڈلی پلیز. سر لاسٹ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سی ایس ایس ایک ایسا ایگزام ہے جو آپ کی لائف میں ایک ٹرانسفارمیٹیو رول پلے کر سکتا ہے. آپ کی لائف کو، آپ کی پرسنالٹی کو چینج کرتا ہے، آپ کے تھاٹس اور آئیڈیاز کو بھی چینج کرتا ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ پہلی اپنے اوپر سیلف بلیف رکھیں اور ٹرائی ٹو فائنڈ یور اوریجنلٹی، کہ جہاں پہ اپنی اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو دیکھیں. کہ جیسے اب کچھ بچے ہیں ان کی انگلش ویک ہوتی ہے، اسٹارٹ پریپیئرنگ انگلش فرام دا ڈے 1، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو سورسز ہیں جیسے نیوز پیپر ہے، جیسے دوسری چیزیں ہیں، ان پہ فوکس کریں. اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی اوائڈ ایکسیسو گائیڈنس، کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مس انفارمیشن کا ٹائم ہے، یہاں پہ ہر دوسرا بندہ آپ کو ایک نئی چیز بتا رہا ہوتا ہے. اپنا رستہ آپ نے خود بنانا ہے، اور اپنے لیے وہ رائٹ گائیڈنس آپ نے خود دیکھنی ہے کہ کہاں سے آپ کو مل رہی ہے. اینڈ لاسٹ اینڈ امپورٹنٹ تھنگ کہ اگر آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ سی ایس ایس آپ نے کرنا ہے ود رائٹ ڈائریکشن اینڈ ود رائٹ اپروچ، یو کین ڈو اٹ. اینڈ my message to all of you is this: have a strong self belief and inshallah you will do it as I did before you. Thank you very much. جی، اور اس کے ساتھ ہی اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں اس میسج کے ساتھ کہ جب آپ کنسسٹنسی کے ساتھ ہارڈ ورک کرتے ہیں، آپ پرزیورنس شو کرتے ہیں، تو آپ اپنی سفارش خود ہوتے ہیں. اپنے تحریری امتحان کے اندر بھی اور انٹرویو کے کمرے کے اندر داخل ہوتے وقت بھی آپ اپنی سفارش خود ہوتے ہیں. اپنے پر بلیو کیجیے، خدا پر بلیو کیجیے، اور اللہ خیر کرے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ، السلام علیکم.